إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سامعین محترم، کل ہم نے وضو کی فضیلت کے حوالے سے 10 احادیث مبارکہ پڑھی تھی. آج انشاءاللہ باقی جو رہتی ہے تقریباً 11 چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ ہیں، ایک ایک دو لائن کی. تو یہ ہم پڑھتے ہیں وضو کی فضیلت کے بارے میں ہمارا یہ باب چل رہا ہے، اور 10 احادیث مبارکہ کل ہم نے پڑھ دی تھی. آج ہم نے 11 نمبر حدیث مبارکہ پڑھنی ہے کہ ترمذی شریف کے اندر ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ شریف نہ پڑھ کر وضو کیا اس کا وضو کامل نہیں ہے. یعنی بسم اللہ شریف جس نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی اور وضو کیا اور اس کا وضو کامل نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے دوسرے معنی کے اندر جو دوسری حدیث آ رہی ہے اس کے اندر اس کا معنی ذکر کیا گیا ہے. یہ دوسری حدیث 12 نمبر حدیث یہ ہے کہ اقتدار قطنی کے اندر اور امام بہقی نے اپنی سنن کے ساتھ اس کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا سر سے لے کر پاؤں تک اس کا سارا بدن پاک ہو گیا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے پر اس کا پانی گزرا. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرنے سے پورے کا پورا جسم پاک ہو جاتا ہے، اور اگر بسم اللہ شریف ہم نہ پڑھیں گے تو پھر وہی ہمارا بدن پاک ہوگا جس کے اوپر سے وہ وضو والا پانی گزرے گا. حدیث نمبر 13 یہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی خواب سے بیدار ہو تو وہ سب سے پہلے وضو کرے. جب بھی کوئی بندہ یعنی سو کر اٹھے تو پہلے وضو کرے اور 3 بار ناک کو صاف کر لے، کیونکہ شیطان اس کے نتلی کے اندر رات گزارتا ہے. تو جب بھی بندہ سو کر اٹھے تو کوشش کرے وضو سب سے پہلے کر لے. حدیث نمبر 14 یہ ہے کہ طبرانی کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے یہ روایت منقول ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ بات مشکل نہ ہوتی میری امت پر یہ بات شاق نہ ہوتی، یعنی مشکل نہ ہوتی کہ میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا لازمی حکم دیتا. اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بعض روایتوں میں یہ لفظ فرض کا بھی قرار دیا گیا کہ یعنی مسواک کرنا یہ فرض ہے، اور بعض کے اندر سنت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے. حضور فرماتے ہیں یہ میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتا، گوار نہ ہوتا کہ ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنا، تو میں اس امر کو فرض قرار دیتا. تو مسواک کرنے کی فضیلت کے اندر بھی یہ حدیث مبارک آ گئی. اور اسی طرح طبرانی کے اندر ایک اور روایت ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نماز کے لیے حضور تشریف اس وقت تک نہ لاتے جب تک کہ آپ مسواک نہ فرما لیتے. اس حدیث سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اس وقت تک نماز کے لیے تشریف نہ لے جاتے جب تک آپ وضو کے ساتھ مسواک نہ کر لیتے تھے. حدیث نمبر 16 یہ ہے کہ صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی باہر سے جب گھر تشریف لاتے تو سب سے پہلا کام آپ مسواک کرتے. جب حضور گھر تشریف لاتے، جب بھی باہر کہیں سے آتے تو آپ سب سے پہلے مسواک فرماتے. حدیث نمبر 17 یہ ہے کہ امام احمد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسواک کا التزام رکھو کیونکہ وہ سبب ہے منہ کی صفائی کا اور رب تعالیٰ کی رضا کا. یہ مسواک منہ کی صفائی کا سبب بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بھی سبب ہے. حدیث نمبر 18 یہ ہے کہ ابو نعیم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 رکعتیں جو مسواک کر کے پڑھی جائیں وہ افضل ہیں بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے. یعنی مسواک کر کے جو 2 رکعت نماز پڑھی جائے وہ افضل ہے اس نماز سے جو 70 رکعت بغیر مسواک کر کے پڑھی جائے. تو بہت بڑا اس کا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث نمبر 19 یہ ہے کہ
جو نماز مسواک کر کے پڑھی جائے وہ اس نماز سے جو بغیر مسواک کر کے پڑھی جائے اس سے 70 حصے افضل ہے۔ یہ بھی پچھلی حدیث کے ساتھ ہی ملتی ہے کہ یہ بھی اسی مسواک کی فضیلت کے اندر ہے کہ جو بندہ مسواک کر کے نماز پڑھے گا اس کی، اور جو بغیر مسواک کر کے نماز پڑھے گا اس کے حصے کے اندر 70 گنا فرق ہے۔ حدیث نمبر 20 یہ ہے کہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، یعنی ان کا حکم ہر شریعت میں تھا۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مونچھیں کترانا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کی چٹخی دھونا، بغل کے بال دور کرنا اور زیر ناف بال کٹوانا، ان کو صاف کرنا، استنجا کرنا، کلی کرنا۔ یہ 10 چیزیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ 10 چیزیں ہر شریعت کے اندر لازمی تھی۔ جیسے جو بھی نبی آتے وہ اپنی شریعت کے اندر یہ 10 چیزیں لازمی رکھتے۔ آخری حدیث مبارکہ ہے 21 نمبر کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب مسواک کر لیتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی قرات سنتے ہیں، پھر اس کے قریب ہوتے ہیں یہاں تک کہ اس کا منہ اور فرشتے کا منہ دونوں کا ایک ہی ہو جاتا ہے، یعنی وہ فرشتے اپنا منہ اس بندے کے منہ کے قریب کر لیتے ہیں۔ مشائخ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو افیون وغیرہ کا عادی ہو اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو کتنی اس کی فضیلت ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔